جو ستیاناش کر دیا گیا تھا اس موجودہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے، اور پھر کورونا نے آ کے جو ہے اس کا سبا ستیاناش کر دیا۔ یہ کس نے کہا تھا کہ آتے ہی 3 دن کے اندر اندر عمران خان آئے گا، سب کی فائلیں منگوائے گا اور اگلے دن 200 ارب ڈالر جو ہے وہ بیرون ملک سے پاکستان آ جائے گا۔ آج چینی مافیا جو ہے اس نے 100 سے 150 ارب روپیہ جو ہے عام آدمی کی جیب سے جو ہے وہ اس نے لوٹا ہے۔ چینی مافیا میں جس کا سب سے بڑا حصہ تھا وہ آج بیرون ملک بیٹھا ہے کہ وہ شیطان کی آنت کی طرح اس کا کوئی سرا، اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ یہ جو ہے یہ سٹا ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ ٹالی میں گنا لاتے ہیں، وہ 3 دن باہر مل کے کھڑا رہتا ہے، کہتے ہیں اب 1985 سے شروع کریں گے، آپ 1858 سے شروع کر لیں اسے۔ 50,000 تو بہت دور کی بات ہے، آپ 5,000 سے شروع کریں۔ کسی جگہ پہ بھی ایک مرلہ جگہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ خریدی نہیں گئی، اور یہ رکھی بھی نہیں جائے گی۔ نااہلی ہے، نالائکی ہے، تکبر ہے، نفرت ہے اور انتقام ہے۔ نوکری کسی کو دینا تو بہت دور کی بات، آپ نے جو ہے وہ پہلے سے جو لوگ برسر روزگار تھے بھی ان کو بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ بے روزگار کر دیا ہے۔ تو حکومت کہاں ہے؟ لوگوں کو تیار کر کے کراچی بھیجا گیا، جا کے سندھ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو جاؤ۔ یہ کون کہتا تھا کہ جی فلاں ملک میں سمندر میں کشتی ڈوب گئی تو اس ملک کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا؟ تو کیا یہ باتیں جو ساری ہیں یہ صرف ووٹ لینے کے لیے تھی؟ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تھی؟ یہ لوگوں کو سبز باغ دکھانے کے لیے تھی؟ ہم خود کشی کر لیں گے لیکن IMF نہیں جائیں گے۔ اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ جب کسی کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے تو پوری قوم کا جو ہے وہ شرم سے سر جو ہے وہ جھک جاتا ہے۔ تو اب آپ کورونا کے پیچھے جو ہے وہ آپ چھپ گئے ہیں، اور وہ جو کٹے اور بھینسیں اور گاڑیاں جو بیچی تھی اس سے ملک کا کون سا قرضہ جو ہے وہ آپ نے اتارا؟ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورے ملک میں کسی جگہ بھی یہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹ کا ذکر کیا گیا تھا اس کے لیے کسی جگہ پہ بھی ایک مرلہ جگہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ خریدی نہیں گئی، اور ابھی تک جو ہے کسی ایک مکان کا جو ہے وہ اس کی بنیاد تک بھی جو ہے وہ نہیں رکھی گئی، اور یہ رکھی بھی نہیں جائے گی۔ اس وقت جو ہے وہ آپ کی جو حکومت ہے اس کے 5 ہی بنیادی اصول ہیں: نااہلی ہے، نالائکی ہے، تکبر ہے، نفرت ہے اور انتقام ہے۔ اور اس انتقام کے سلسلے میں جو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا جو کیس بنایا گیا میاں شہباز شریف کے اوپر، اور اس اسکیم میں جن لوگوں نے کام کیا ان آفیسرز کے متعلق، اس کے بعد کوئی بیوروکریٹ بھی جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ایک مرلہ جگہ کا جو ہے وہ انتقال بھی جو ہے وہ اس ہاؤسنگ اسکیم اور اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کو جو ہے وہ کر کے دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کا سارا پروجیکٹ جو ہے یہ بالکل ناکامی کی جو ہے وہ ایک تصویر ہے، اور یہ بجٹ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر چکیں گے تو آپ کو جو ہے وہ 3 سال کا عرصہ جو ہے وہ ہو چکا ہوگا، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر یہ ظلم کیا اور آپ کو یہ اتنی مہلت ملی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس کتنا وقت جو ہے وہ رہ جائے گا۔ آپ نے نوکریوں کے متعلق جو بات کی ہے، نوکری کسی کو دینا تو بہت دور کی بات، آپ نے جو ہے وہ پہلے سے جو لوگ برسر روزگار تھے بھی ان کو بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ بے روزگار کر دیا ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ جی کورونا کے اوپر جو پالیسیز ہیں ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کنفیوزڈ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کورونا کے متعلق آپ نے جو بھی اقدامات اب تک اٹھائے ہیں اور جو بھی آپ نے دعوے کیے ہیں، کیا وہ سب کے سب غلط ثابت نہیں ہوئے؟ اور اس سلسلے میں جو بھی انتظامات آپ نے کیے وہ سب کے سب جو ہے وہ ناکام ثابت نہیں ہوئے؟ اور کبھی آپ لاک ڈاؤن کی طرف، کبھی نان لاک ڈاؤن کی طرف، اور حالت یہ ہے کہ آپ نے جس دن مرزا ظفر صاحب نے جس دن اعلان کیا، جو آپ کے ہیلتھ کے ایڈوائزر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی آج کے بعد جو ماسک پہننا جو ہے یہ لازم ہے، کیا اس سے پہلے اس بات کا انتظام کیا گیا کہ ماسک جو ہیں وہ لوگوں کو اویلیبل ہوں؟ اور یہ جو 1-2 روپے کی چیز ہے اس میں جو ہے وہ اس کی قیمت میں کوئی 10-15 گنا اضافہ نہ ہو؟ یہ صرف بات کر دی گئی اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ جو ہے وہ منافع کمائے۔ ایک انجیکشن کے متعلق جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ انجیکشن جو ہے یہ کورونا کے مریض کو اگر لگے تو اس سے جو ہے وہ اس کی حالت بہتر ہو سکتی ہے، اسے افاقہ ہو سکتا ہے۔
اور اس کی قیمت جو ہے وہ مارکیٹ میں 30 سے 40 ہزار روپے تھی. اسے ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک باقاعدہ طریقہ کار کا اعلان کیا گیا. اس کے بعد وہ انجیکشن جو ہے وہ لوگوں نے 3 سے 4 لاکھ روپے میں خریدا ہے. تو حکومت کہاں ہے؟ اگر حکومت جو ہے وہ ماسک جو ہے وہ اوریجنل قیمت کے اوپر جو ہے وہ اویلیبل لوگوں کو نہیں کر سکتی، وہ اگر کوئی انجیکشن کوئی دوائی ہے اس کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتی، وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ خود نہ کروا سکتی ہے، جو کو کرے تو اسے کرنے نہیں دیتی. یہاں باقاعدہ لوگوں کو تیار کر کے کراچی بھیجا گیا کہ جا کے سندھ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو جاؤ، جا کے وہاں پہ ان کو جو وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو روکو. تو جناب اسپیکر یہ کنفیوز پالیسی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اسی طرح سے جو ہے وہ ساری صورتحال کو جو ہے وہ بگاڑا گیا، اور آج وہی حالات پیدا ہو رہے ہیں جن کے متعلق ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ رو کے پریس کانفرنسیں کرتے رہے، رو کے یہ کہتے رہے کہ جناب یہ نہ کریں، یہ لاک ڈاؤن کو آپ اس طرح سے جو ہے اس کو ایز آؤٹ نہ کریں، اس کو کرنے سے جو ہے یہ حالات پیدا ہوں گے. آج انہی حالات کی خبر جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب بھی دے رہے ہیں، ہمارے جو منسٹر انچارج ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، مرزا ظفر صاحب بھی دے رہے ہیں. وہی اندازے بتا رہے ہیں کہ جی 12 سے 15 لاکھ لوگ انفیکٹ ہوں گے، وہی اندازے بتا رہے ہیں کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوں گے. تو پھر جناب اسپیکر اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ کون کہتا تھا کہ جی فلاں ملک میں سمندر میں کشتی ڈوب گئی تو اس ملک کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا؟ اس نے کہا یہ ذمہ داری میرے اوپر ہے. یہ کس نے کہا تھا کہ جناب ریلوے کا اگر حادثہ ہو تو منسٹر کو جو ہے وہ استعفیٰ دینا چاہیے، ورنہ کوئی جو انکوائری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ آج ڈپٹی اسپیکر صاحب حالت یہ ہے کہ کورونا کی اس بگڑتی ہوئی صورتحال میں جو آپ کے انچارج مشیر ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، ان کے خلاف نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے، اور وہ ابھی تک اپنے عہدے پہ جو بھرا قائم، ان سے استعفے کا کسی نے ابھی تک جو ہے وہ نہیں پوچھا. تو کیا یہ باتیں جو ساری ہیں یہ صرف ووٹ لینے کے لیے تھی؟ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تھی؟ یہ لوگوں کو سبز باغ دکھانے کے لیے تھی؟ ان کے اوپر عمل نہ کرنا جو ہے یہ یو ٹرن ہے، یہ کنفیوژن ہے جو قوم کو پیدا کی گئی. اس کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن اعتراض کرتی. جو باتیں میرے بھائی نے کی ہیں ان کے اوپر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، وہ بھلے سے جو ہے وہ آپ جس طرح سے جو ہے وہ مرضی ان کو جو مرضی درجہ آپ دیں، وہ آپ کا کام ہے. لیکن وہ باتیں جو آپ کرتے رہے ہیں، آپ نے کتنی بار یہ کہا کہ جی آئی ایم ایف جو ہے وہاں جو جانا جو ہے وہ ملک کی اکانومی کو برباد کرنے کے مترادف ہے، ہم خودکشی کر لیں گے لیکن آئی ایم ایف نہیں جائیں گے. اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ جب کسی کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے تو پوری قوم کا جو ہے وہ شرم سے سر جو ہے وہ جھک جاتا ہے. او بھائی آپ نے آئی ایم ایف اگر جانا ہی تھا تو قوم کو اعتماد میں لے کے آپ آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے. وہ آپ آئی ایم ایف کو اٹھا کے گھر ہی لے آئے، آپ اپنا گھر ہی ان کے سپرد کر دیا ہے، سارا کچھ ہی ہے وہ ان کو سونپ دیا ہے آپ نے، اور اب بجٹ تک کا جو ہے وہ آپ کا آئی ایم ایف ہی جو ہے وہ بنا رہا ہے. یہ اس حد تک تو جو ہے وہ کسی نے نہیں سوچا تھا. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے ڈالر کے متعلق کہ جی ڈالر کے ساتھ جو ہے وہ اسحاق ڈار نے بڑا ظلم کیا، ڈالر کو انہوں نے قید کیا ہوا تھا، ڈالر کو انہوں نے زنجیریں پہنائی ہوئی تھی، مصنوعی جناب انہوں نے جو ہے وہ اس کو کنٹرول کیا ہوا تھا. ہم نے آ کے جو ہے وہ ڈالر کو آزاد کر دیا. بڑی اچھی بات کی جی آپ نے ڈالر کے ساتھ جو ہے وہ بڑی ہمدردی کی، آپ نے ڈالر کو آزاد کر دیا. اسپیکر صاحب یہ بات آن ریکارڈ ہے. اسد عمر صاحب اس وقت فائنانس منسٹر تھے جب ڈالر کی قیمت 130 روپے مائنس پلس تھی. انہوں نے خود فرمایا کہ جی ڈالر اب صحیح جگہ پہ آ گیا ہے. اس سے پہلے ڈالر کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، اس سے پہلے ڈالر کو زبردستی قید کیا گیا تھا. اب ڈالر جو ہے وہ صحیح جگہ پہ آ گیا ہے، ہماری برآمدات میں بھی جو ہے وہ اب اضافہ ہوگا، اور اب جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک طرح سے چلیں گے. لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر یہ 130 روپے سے جو ہے یہ پھر اب جو ہے وہ 160 کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے. یہ پھر کس طرح سے بڑھ گیا؟ یہ اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کو قید نہیں کیا ہوا تھا، انہوں نے نیل مسرت کو قید کیا ہوا تھا، انہوں نے چودھری عمران کو قید کیا ہوا تھا، انہوں نے ان منسٹرز کو قید کیا ہوا تھا جو آئے دن یہ خبریں دیتے رہے، یہ کہتے رہے کہ جی ڈالر تو 150 پہ اوپر جائے گا، ڈالر تو اس سے پہلے نہیں رکے گا. تو پھر کیا اس بات کا حساب ہوا؟ یہ کسی نے پوچھا کہ کن لوگوں نے اس وقت پیسہ کمایا، کن لوگوں نے جو ہے وہ ہمارے قرضوں میں اضافہ ہوا، اس ملک کا ڈیٹ جو ہے وہ بڑھا. آپ کہتے رہے ہیں کہ جی 5 سالوں میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 8,000
اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے 10,000 ارب جو ہے وہ قرضہ لیا. آپ یہ بھی کہتے رہے کہ یہ قرضہ اس لیے لیا کہ یہ خود کھاتے ہیں, یہ حکمران خود کھانے کے لیے جو ہے وہ قرض لیتے ہیں. آپ نے ایک کمیشن بھی بنایا تھا, اس کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی بعد میں. اپنی سربراہی میں کمیشن بنایا, اس کی رپورٹ کدھر ہے؟ وہ آئے نہ بتائیں قوم کو کہ اس میں جو ہے وہ کیا جو ہے وہ اس کا انالیسز آیا ہے. 5 سالوں میں 10 ارب روپے کے قرض لینے پہ آپ کو اعتراض تھا. جناب ڈپٹی اسپیکر 1.5 سال میں 1300 ارب روپے جو ہے وہ قرض جو ہے وہ آپ نے وہ کس کھاتے میں لے لیے؟ تو اب آپ کورونا کے پیچھے جو ہے وہ آپ چھپ گئے ہیں, اور اس بات کا آپ رونا رو رہے ہیں کہ جی پیسے تو سارے صوبوں کو چلے جاتے ہیں, وفاق کے پاس تو بچتا کچھ نہیں ہے, اور 3,000 ارب جو ہے وہ تو ہم نے قرضوں کا جو ہے وہ سود ادا کرنا ہوتا ہے. جناب اسپیکر, اگر آج مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تو یہ 3,900 نہیں, یہ 5,900 کے قریب جو ہے وہ اس ریشو سے, جس ریشو سے ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ان 5 سالوں میں بڑھی ہے, تو اس ریشو سے بھی جو ہے یہ 5,700 سے لے کے 5,900 کے ان بٹوین جو ہے وہ فگر ہوتا. اگر یہ 2,000 ارب روپے کا اضافہ ہوتا تو پھر کیا یہ جو کنسٹرین ہے یہ حل نہ ہو جاتا؟ آپ یہ فرمائیں کہ پی ایم ہاؤس میں یونیورسٹی بنانے کے لیے آپ کو کتنے وسائل چاہیے تھے؟ آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں جاتے ہی وہاں پہ کہا کہ جی یہاں پہ تو عیاشیاں ہو رہی ہیں, یہاں پہ بھینسیں ہیں, یہاں پہ یہ کٹے ہیں. آپ نے کہا جی بھینسیں بھی ہم بیچ دیں گے, کٹے بھی بیچ دیں گے, گاڑیاں بھی بیچ دیں گے, اور اس ملک کا قرضہ جو ہے وہ اتار دیں گے, اور اس عیاشی کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے. جناب اسپیکر, کوئی بتائے کہ اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ کیا تھا اور سول گورنمنٹ کا خرچہ جو ہے وہ اس وقت کیا؟ اس میں کیوں پھر کمی نہیں آئی؟ وہ تو وہی ہے, بلکہ اس سے زیادہ ہے. اور وہ جو کٹے اور بھینسیں اور گاڑیاں جو بیچی تھی, اس سے ملک کا کون سا قرضہ جو ہے وہ آپ نے اتارا؟ آپ نے گورنر ہاؤس کی دیواریں جو ہے وہ آپ نے گرانی تھی, ان کو گرانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ کتنے ارب کی ضرورت ہے؟ وہ گورنر ہاؤس کی دیواریں تو آپ تک جو ہے وہ آپ نے گرائی نہیں. وہ کیا آپ بلڈوزر بھیجیں اور وہ دیواریں جا کے گرائے؟ اگر کورونا آپ کو روکے گا تو ہمیں بتا دیں. یعنی آپ نے کوئی کام نہ اس ملک میں آپ نے وسائل کو بڑھانے کے لیے کیا, نہ آپ نے اس ملک میں وہ جاری منصوبے جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے شروع کیے تھے, نہ آپ نے ان کو آگے بڑھایا. اور آپ کا ایک ہی آپ کا جو ہے وہ پروگرام ہے جو صرف اور صرف انتقام کے اوپر مبنی ہے کہ گمان تم کو ہے کہ سفر کٹ رہا ہے, گمان تم کو ہے کہ سفر کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو ہے کہ راستہ کھو رہے.